فخر سے بتایا کرو کہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا، کیونکہ یہ نسبت بھی اب کمزور پڑتی جا رہی ہے. اب پتہ ہے کیا لوگ کہہ رہے ہیں یار جو بالکل لبرل ہو نا، ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو، وہ ہے صحیح آدمی. ایک ڈاکٹر ہے، میں تو ڈاکٹر کو بھی بہت سنتا ہوں نا یوٹیوب پہ، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا یہ ڈاکٹر کس طرف کو جا رہے ہیں، اب سائنسدان کس طرف کو جا رہے ہیں، اور ہمارے سیاستدان کدھر کو جا رہے ہیں، جوان نوجوان لوگ کدھر کو جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں سوسائٹی میں نظر آتی ہیں. پہلے آپ ڈاکٹروں کی تقریریں سنو گے نا، بہت زیادہ ان کو اللہ کا لفظ ان کی اسپیچز میں ملے گا. کوئی چیز، کوئی رپورٹ پیش کر رہے ہوں گے نا، ہماری باڈی میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کیا ہے اور اللہ کا نظام ہے. اب ڈاکٹروں کی زبان سے بھی لفظ اللہ بولو غائب ہو رہا ہے. اب وہ ان کی زبان سے بھی لفظ اللہ غائب ہو رہا ہے. کیوں؟ ہم نے اللہ کو بیچ میں لے آئے نا، تو لوگ سمجھیں گے یار یہ سائنسی رپورٹ نہیں پیش کر رہے، تو اللہ کے فضائل بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے نا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ دقیانوس قسم کا آدمی ہے، یہ پرانے، یہ اللہ کو بیچ میں بتائیے. سائنس کا اللہ سے کیا تعلق؟ حالانکہ سائنس اور اللہ ہی، سائنس تو پیدا کرنے والا خدا ہے نا یار. تم جب ایک چیز بیان کر رہے ہو کہ ہمارا کڈنی اس طرح سے کام کرتا ہے، اتنے لیٹر پانی جو ہے نا خون فلٹر کرتا ہے ڈیلی بیسس پر، تو ایک دفعہ پھوٹے منہ سے کہہ دو یار یہ خدا کی بہت بڑی قدرت ہے. خدا نے بنایا ہمارے گردوں کو، اتنی بہترین مشین، ہماری باڈی اس طرح سے پمپنگ کرتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. لیکن اب زبان سے لفظ اللہ آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے. کیوں؟ لوگ کہیں گے یار ڈاکٹر صاحب آپ تو ملا ٹائپ کے ہیں، ہم نے تو ملا ٹائپ کے، ہم نے تو نیوٹرل لوگوں کی رپورٹیں پڑھنی ہے، مذہب کا تڑکا لگاؤ گے پھر ہم نے نہیں سننا. شرم آ رہی ہے. تو ایسے ڈاکٹروں سے میں کہتا ہوں ابھی آپ کو شرم آ رہی ہے نا، یہ گردے وردے ایک دن مارکیٹ سے ویسے ہی شارٹ ہونے والے ہیں. سب نے مر مرا کے جانا کہاں ہے؟ قبروں میں جانا ہے، مرنا ہے. یہ دماغ میں رکھو آپ، سب نے مرنا ہے. آپ کے گردے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے، آپ کی ہارٹ بھی ختم ہوگا، آپ کی آنکھیں بھی ختم ہوگی، سب کچھ فنا ہے. جتنا بھی آپ میڈیکل سائنس میں ترقی کر لو نا، انجام کیا ہے؟ موت. اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹروں کو سمجھا رہا ہے خاص طور پر کہ یہ جو تم نے میڈیکل سائنس کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے نا، کہ ہر چیز ایک لاجک کے تحت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے مانتے ہو رہی ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ قطرہ، اور آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن جاتے ہیں. تم تو اس چیز کو پڑھ رہے ہو، خالق تھوڑی ہو، کریٹر تھوڑی ہو. تو جس خدا نے تمہیں فرسٹ ٹائم پہلی بار پیدا کیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قرآن قسمیں اٹھا کے کہتا ہے وہی اللہ ان لوگوں کو زندہ کرے گا، زندہ کر کے چھوڑے گا جو قبروں کے اندر سڑ گئے ہیں، مٹی بن گئے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشرکین سے اور پیغمبروں کا جو لوگوں سے مقابلہ ہوا ہے نا، وہ مقابلہ یہی تھا کہ آخرت ہے، تم مرنے کے بعد کیا ہوگے؟ زندہ ہوگے. اور یہ بات خدا کے سوا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لہذا یہ سائنس نہیں بتائے گی آپ کو، یہ خدا کے سفیر بتائیں گے. سائنسدان خدا کے سفیر نہیں ہیں، وہ اس دنیا کو پڑھتے ہیں، اس کی نالج ہمیں دیتے ہیں. ڈاکٹر خدا کے بھیجے گئے نمائندے نہیں ہیں، خدا کے بھیجے گئے نمائندے پیغمبر ہوتے ہیں. تو پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے. تمام پیغمبر اس بات پر اتفاق ہے، سارے پیغمبروں نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد کون کرے گا؟ زندہ کرے گا. اور ہمیشہ ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا اس دعوے پر. جس پیغمبر نے بھی کہا نا موت کے بعد زندگی ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا. آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، نحن اعلم بما یقولون، وہ قرآن کے کیا الفاظ ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہتے ہیں نا کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہو، لیکن ایک دن اللہ اس عمل کو کیا کرے گا؟ ریورس کرے گا، ریورس کرے گا اور تم سارے زندہ ہو جاؤ گے. تو قرآن کہتا ہے، فوراً یہ جواب میں کہتے ہیں اے لوگو تم ایک ایسے شخص کی بات سن رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہے، وہ معاذ اللہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. معاذ اللہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ یار ہم مر کے مٹی، یہ کون سی، کوئی اس زمانے کے بھی حکیم ڈاکٹر کہتے تھے یہ پاسبل نہیں ہے. وہاں کے بھی کچھ نہ کچھ تو اس زمانے میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی تھی نا، کہ وہ کہتے ہیں یار ہم یہ جب کھاتے ہیں تو یہ باڈی میں جاتا ہے پھر یوں ہوتا ہے. اتنی بڑی حقیقت نہیں دیکھ رہے
کہ یار یہ جو باڈی کی ایک مشینری بنی ہوئی ہے کہ آپ کھا رہے ہو, پروٹین مل رہا ہے آپ کو اس سے, اور آپ کو اس سے انرجی مل رہی ہے, آپ کو آپ کی باڈی کو منرلز حاصل ہو رہے ہیں, اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت, پاؤں میں چلنے کی طاقت. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ میڈیکلی جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, قدرت اس کا ایک ریزلٹ نکال رہی ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا کہ اتفاق سے ایک دن وسیم اور ستار اور غفار صاحب بن کے چلنا پھرنا شروع ہو گئے. اتنی زبردست مینجمنٹ سے قدرت کچھ حاصل کر رہی ہے, اور وہ قرآن بتائے گا, وہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا کہ کیا حاصل کر رہی ہے. دیکھو ڈاکٹروں کی رپورٹ یہاں تک گھومے گی کہ آپ روٹی کھاتے ہو تو آپ کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں, آپ گوشت کھاتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں, آپ دودھ پیتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں, انڈے کھانے کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں. یہ فطرت نے جس کام کے لیے پیدا کیا نا, ان چیزوں کا اس مقصد کی تکمیل میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ اسی باڈی میں الجھ کے رہ گئے. اس باڈی کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا, اس کام سے آپ نے لوگوں کو غافل کر دیا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. آپ ڈاکٹروں کو سنیں نا, میڈیکل سائنس میں الجھا دیا ہے بس لوگوں کو, اور لوگ سن سن کے کیا کر رہے ہیں, صحت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے. اچھی بات ہے, بنانے کی فکر کرنی چاہیے. تو صحت بنا کے کرے گا کیا تو؟ اب جب اس سے پوچھا جائے نا کرنا کیا تو نے صحت بنا کے, انجوائے کریں گے لائف کو. صحت بنا کے کیا کریں گے بھائی؟ لائف کو کیا کریں گے؟ انجوائے. تو کیا مطلب لائف کو انجوائے کرنا ہی مقصد ہو گیا پھر تو پیدا ہونے کا نا؟ تو گدھا بھی تو یہی کرتا ہے. ارے بھائی گدھے کو جتنی اللہ نے کھوپڑی دی ہے, اس کھوپڑی کے حساب سے وہ لائف کو کیا کرتا ہے؟ انجوائے کرتا ہے نا. ابے انسان کو جب بنایا گیا ہے, یہ ابھی تبھی میں نے معین اختر سے سیکھا ہے, انسان کو جب اللہ نے بنایا ہے تو انسان کے ہدف میں اور گدھے کے ہدف میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. دیکھو آپ کو کس مشن کے لیے بھیجا گیا ہے, اس منزل سے, اس مقصد سے چھانٹی ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کس کو اعلیٰ درجے کا کام دیا گیا ہے, کس کو. دیکھو کمپنی میں آپ کچھ لوگ ہیں, ایک کا کام ہے جھاڑو لگانا, ایک کا کام ہے گٹر صاف کرنا, یہ بھی ہوتا ہے نا کام. ایک کا کام کیا ہے, کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ آ کے, جی مینیجر ہے وہ پورے سسٹم کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. تنخواہ کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ مینیجر کی ہوتی ہے نا. کیوں؟ اس کو جو کام دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا اعلیٰ اور عرفہ کام ہے, اس کے لیے صلاحیت بھی زیادہ چاہیے. بھنگی کوئی بھی بن سکتا ہے, مینیجر کو بھنگی بنا سکتے ہو, بھنگی کو مینیجر نہیں بنا سکتے. اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بولو ضروری ہے. یہی ہے نا. دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے کہ جس میں جتنا دماغی کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس کا گریڈ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے, اس کی تنخواہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور جس کی کھوپڑی کم استعمال ہو رہی ہے نا, جس میں نالج کم ہے, اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے, تنخواہ اس کی کم. سب سے زیادہ محنت کس کی ہوتی ہے؟ مزدوروں کی محنت ہوتی ہے. کماتے سب سے کم کون ہے؟ مزدور کماتے ہیں. اور جتنا اوپر چلتے چلے جاؤ گے نا, جتنا آپ کا گریڈ, فوج میں دیکھ لو, محنت زیادہ. نیچے جو طبقہ ہے نا, جو عام فوجی ہے, ان کی محنت زیادہ ہے لیکن تنخواہ ان کی کم ہوتی ہے. جو کمانڈر ہے نا, اس کی محنت کم ہوتی چلی جائے گی. محنت سے مراد جسمانی محنت, دماغی محنت تو بڑھتی ہے اس کی, ساری ٹینشن اسی کی ہوتی ہے نا کہ جو بھی ہو رہا ہے تو پوچھا تو اس سے جائے گا. تو جتنا بڑا آفیسر ہوگا اس کی جسمانی محنت کم ہوتی چلی جائے گی, دماغی محنت بڑھتی چلی جائے گی, گریڈ بڑھتا چلا جائے گا, تنخواہ بڑھتی چلی جائے گی. جنگ جب ہوگی تو لڑتے ماتحت فوجی ہیں, جانیں زیادہ ان کی جاتی ہیں لیکن تنخواہیں ان کی کم ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر کا آفیسر ہے نا, اس میں نالج زیادہ ہے, اس میں دماغی صلاحیت زیادہ ہے. تو دماغی صلاحیت کی بیس پر اور نالج کی بیس پر انسان دنیا میں ایک دوسرے کے مقام اور درجات کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کام کی بیس پہ نہیں, یہ محنت کون زیادہ کر رہا ہے. اب دماغی محنت کی بیس پہ جو درجات ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ جس میں دماغی صلاحیت جتنی زیادہ ہوتی ہے نا, اس کا ویژن اور اس کا ہدف ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے کاموں کے لیے ہوتا ہے, اس سے چھوٹے چھوٹے کام نہیں لیے جاتے. آپ نے کیا کیا جی؟ آپ پی ایچ ڈی کر لیا, آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے, آپ بڑی محنت کی, اب آپ کہتے ہیں یار میں کسی کمپنی میں
مجھے کوئی اچھی جاب ملے گی, میری 20-30 لاکھ